السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری چھوٹی سی یوٹیوب فیملی، آج یہ ہمارا پہلا ولاگ ہے ہمارے وکاس بھائی کے ساتھ. وکاس بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. آج ہم جا رہے ہیں جی دنیا کے سب سے مقدس ترین مقام پہ. ویسے ہم گناہ گار اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا شکر ہے کہ وہ ہمیں بار بار اس چیز کا موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے حبیب کے در میں جائیں. تو میری مراد تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. آج ہم جا رہے ہیں جی مسجد النبوی. الحمدللہ. تو درود السلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی تو ویورز، بہت زبردست قسم کی ایک فیلنگ ہے ہمارے دلوں کے اندر، بلکہ ہمارے کیا کسی بھی مسلمان کے اندر یہ ہونی چاہیے. ہمارا تو یہ سسٹم ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جیسے آپ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، جیسے محلے کی، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ گاؤں میں جب اسپیشل جو ہے نا وہ جمعہ پڑھنے کے لیے کسی ایک جامع مسجد میں جاتے ہیں، تو اسی طرح ہمارا بھی اتنا ہی تقریباً فاصلہ بنتا ہے. تقریباً 15 سے 20 منٹ ہمیں لگتے ہیں یہاں سے مسجد النبوی پہنچنے کے لیے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں مدینہ کی روڈز، اور جو بھی ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو دنیا کا وہ مقدس ترین مقام نظر آئے جہاں پہ آنے کے لیے ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے اور ہر ایک مسلمان کی تڑپ ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ جایا جائے اور اپنی عقیدتیں جو ہے نا وہ ظاہر کی جائیں. تو وکاس بھائی، عدنان بھائی، آپ سے میرا یہ کوشچن ہے کہ ادھر سے آنے والا جو نیکسٹ مسجد ہے اس کو مسجد میقات کہتے ہیں. جی جی اس جی کے حوالے سے تھوڑا ہمارے فرینڈ کو گائیڈنس کریں کہ میقات دراصل کیا چیز ہے. اصل میں وکاس بھائی، ہر ایک سٹی میں یا ہر ایک علاقے کو آپ کہہ رہے ہیں اس کا اپنا اپنا میقات ہوتا ہے. سٹی سے تھوڑا سا باہر کر کے، مطلب مکمل طور پہ باہر آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن تھوڑا سا باہر جو ہے نا وہ ایک مقام ہوتا ہے، یا جہاں سے حاجی جو ہیں یا عمرے والے جو لوگ ہیں وہ احرام باندھتے ہیں. یہاں پہ جو ہے نا وہ 2 نفل نماز پڑھ کے، پھر احرام پہلے باندھ کے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے، پھر جو ہے نا وہ مکہ کی طرف جو ہے نا لوگ سفر شروع کرتے ہیں. اس چیز کو بیسیکلی میقات کہتے ہیں. تو مدینہ کا جو میقات ہے وہ جہاں پہ ہماری رہائش ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن ہمارے جو دیکھنے والے لوگ ہیں ہو سکتا ہے وہ نہ جانتے ہوں. تو مدینہ کا جو میقات ہے وہ ہماری رہائش سے تو تقریباً سمجھ لیں 10 منٹ کا فاصلے پر ہے. 10 منٹ کے فاصلے پر ہے. تو ابھی ہم تقریباً ہمارے کتنے منٹ ہوئے ہیں؟ 3 سے 4 منٹ ہوئے ہیں ہماری ویڈیو کو، اور مزید ہم تقریباً 5 سے 6 منٹ کے بعد ہم انشاءاللہ میقات میں پہنچ جائیں گے. اشارے کی وجہ سے 1-2 اشارے آتے ہیں بیچ میں، بلکہ ایک اشارہ آتا ہے، تو اگر وہ نہ ہو تو ہم جو ہے نا وہ جلدی پہنچ سکتے ہیں. تو 5 سے 7 منٹ کا راستہ ہے. ہاں جی وکاس بھائی، تو ہماری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی تھی، اس لیے ہمیں ویڈیو کاٹنا پڑی تھی. تو وکاس بھائی، جی جی، کیا کہتے ہیں آپ، کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ آج آپ مسجد النبوی میں جا رہے جی ہیں. ماشاءاللہ جی، میں آج تقریباً 2-3 مہینے کے بعد جا رہا ہوں. میں تو الحمدللہ جی ہر جمعہ کو جاتا ہوں. آپ کیونکہ ادھر ہی رہتے ہیں تو آپ کے چکر لگتے رہتے ہیں، تو جی میں 2-3 مہینے کے بعد جا رہا ہوں. تو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. ماشاءاللہ. یہ میقات اصل میں ہمارا جو ویڈیو یہاں سے شروع کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ میقات ہے جو ہم پہلے ویڈیو میں بات کر رہے تھے کہ جو ہے نا وہ ہر ایک سٹی کا ایک میقات ہوتا ہے. تو یہ ہے مدینے کا میقات. یہاں سے جو ہے نا وہ جو ہمارے حاجی کرام ہیں وہ احرام باندھتے ہیں، اور احرام باندھ کے پھر مکہ کی طرف جو ہے نا وہ سفر پہ نکلتے ہیں. تو یہ ہے سبحان اللہ. تو اس کے بعد یہ جو جس روڈ پہ ہم چل رہے ہیں، جس روڈ پہ ابھی ہمارا کنیکشن ہوگا دوسری روڈ کے ساتھ، تو وہ طریق ہجرہ ہے. تو طریق ہجرہ بیسیکلی ہجرہ ایک، آپ اردو والے جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہجرہ مطلب ہجرت کی، اس سے یہ نکلا ہوا لفظ ہے. تو یہ وہ روڈ تھی جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو اس راستے کا استعمال کیا گیا تھا. اسی روڈ پہ پھر قباء مسجد بھی آتی ہے جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور اسلام کی پہلی مسجد ہے. کیونکہ پہلی مسجد تو تھی جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کی تھی تو ٹوٹل 125 لوگ مسلمان ہوئے ہوئے تھے، اچھا ٹوٹل 125 لوگ. تو جب ادھر یہاں پہ مسلمان آ گئے تھے تو یہ والی روڈ جو ہے یہ طریق ہجرہ ہے. یہاں سے میقات کا ویو بھی آتا ہے، اگر ہمارا کیمرہ آپ کو یہ لینا یہاں سے، تو یہ والی جو روڈ ہے یہ طریق ہجرہ ہے. یہ راستہ استعمال کیا گیا تھا جب مکہ سے جو ہے نا وہ مدینہ ہجرت کی گئی تھی، جب 125 لوگ ٹوٹل مسلمان تھے سارے لوگ. آپ دیکھیں کہ یہ پہلی جو ہجری تھی اس میں یہ ہجرت ہوئی تھی، اور 17 ہجری میں جو ہے نا مسلمان دنیا کے تقریباً سب بڑے بڑے بر اعظموں پہ جو ہے نا وہ پھیل چکا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کے ساتھ غیبی مدد بھی تھی، اور اپنے آخری نبی کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت اور جو مدد تھی وہ شامل تھی، جس کی وجہ میں جو ہے نا وہ مسلمان دنیا پہ قابض ہوئے. تو یہی وہ روڈ تھی، اور اسی روڈ پہ ہم تھوڑی دیر بعد جو ہے تقریباً 2 سے 3 منٹ بعد مسجد قباء آ جائے گی، جو اسلام کی، جو ہم پہلے بات کر رہے تھے وقاص بھائی کے ساتھ کہ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے. اور اسی مسجد میں ایک کنواں تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی جس میں مور نبوت ہوا کرتی تھی وہ گم ہوئی تھی. یہاں پہ ایک کنواں ہے. تو عدنان بھائی میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ مدینے میں جو جتنی بھی زیارتیں ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر دیں، کیونکہ ہمارے جو ناظرین ادھر سے عمرے پہ آتے ہیں یا حج پہ آتے ہیں پاکستان سے اور کشمیر سے، ان کا پوری زیارتوں کا اتنا علم نہیں ہوتا ہے. تو جو ٹیکسی والے اور لوکل ٹرانسپورٹ ہے ادھر کی، وہ جو خاص 4-5 زیارتیں وہ کرا کے ان کو پھر جو ہے نا واپس لے کے چلے جاتے ہیں. اصل میں وقاص بھائی جس روڈ پہ ابھی ہم چل رہے ہیں یہ طریق ہجرہ میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا، تو اسی روڈ پہ مسجد قباء ہے. تو سب سے پہلے ہم جو مدینہ میں جو سمجھ لیں کہ مدینہ کے سب سے قریب جو زیارت ہے وہ قباء ہے، مسجد قباء ہے. تو یہ قباء کی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے تفصیل بتائی ہے کہ یہ مسجد جو ہے اسلام کی پہلی مسجد تھی، اور بیسیکلی یہ قباء جو ہے یہ اس محلے کا یا اس بستی کا نام بھی قباء تھا، اسی وجہ سے اس مسجد کا نام بھی قباء پڑا تھا. تو ایک تو قباء مسجد ہو گئی ہے. دوسری جو زیارت ہے وہ شہدائے احد ہے. اب احد کے بارے میں ایک بہت جو ہے نا وہ ایک اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے. احد بیسیکلی پہاڑ بھی ہے، جبل احد، اور شہدائے احد جہاں پہ غزوہ احد ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس جنگ میں جو ہے نا وہ شہید ہو گئے تھے. اور یہی وہ جنگ تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے. اور اسی ایک تو یہ والی جگہ ہے مسجد قباء کے بعد. دوسری جو غزوہ احد یا اس کا جو اصل نام ہے وہ شہدائے احد، اس کو جو ہے نا وہ مدینہ میں کہا جاتا ہے، وہ ہے. اور اسی میں ایک اور زیارت ہے جو زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ ایڈ، یعنی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرسٹ ایڈ دینے کے لیے جس جگہ پہ لے جایا گیا تھا وہ ایک اسی جبل احد میں ایک غار ہے چھوٹی سی، وہ ہے وہاں پہ لے جایا گیا تھا. وہ بھی ادھر ہی ہے. جب آپ غزوہ احد میں جب اس میدان احد میں آپ جائیں گے تو ایک وہ جو پہاڑی ہے جو مشہور ہے کہ یہاں پہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، تو وہاں آپ کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو سامنے آپ کو نظر آئے گی، لیکن بہت کم لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہے. اب سعودی حکومت نے وہاں پہ وہ جو غار بند بھی کر دیا اور باؤنڈری وال بھی کر دیا، مطلب آپ اس کو قریب جا کے تھوڑے سے قریب ہو کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن مطلب ایگزیکٹ اس جگہ پہ آپ نہیں جا سکتے ہیں. تو ایک وہ ہے. تو یہ ابھی جو سامنے جو ہم قباء کی بات کر رہے تھے، یہ قباء مسجد ہے جو ہم پہ بات کر رہے تھے کہ اسلام کی پہلی مسجد ہے. وہ یہ آپ کو مینار نظر آ رہے ہوں گے میرے خیال سے. ابھی ہم زوم کرتے ہیں، بالکل اس کے قریب سے گزریں گے لیکن ہم سے رہا نہیں جا رہا تو ہم اس کو زوم کر کے آپ کو دکھائیں گے. تو غزوہ احد کے بعد جو تیسری جو زیارت ہے وہ غزوہ خندق ہے. غزوہ خندق جو ہے وہ بھی تقریباً مسجد نبوی کے بالکل قریب میں آتی ہے. مطلب مدینے میں جتنی بھی زیارتیں ہیں زیادہ تر وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ میکسیمم 15 سے 20 منٹ کے جو ہے نا وہ ڈرائیو پہ ہیں ساری زیارتیں. ایک زیارت ہے وادی جن جو دور ہے، تھوڑی سی دور پڑتی ہے، تھوڑی مدینہ سے ہٹ کے آ جاتی ہے. پھر خیبر کی زیارت ہے وہ تھوڑی سی اور دور ہو جاتی ہے. پھر اگر اس سے زیادہ زیارتوں کی بات کی جائے تو پھر بدر میں جو غزوہ بدر ہوئی تھی جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی وہ زیارت ہے، لیکن وہ بھی تھوڑی سی دور ہے. تو ہمارے جتنے بھی حاجی جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور ٹیکسی والے یا بسز والے جو جتنے بھی ہیں وہ ان کو جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں، مطلب قباء کی، غزوہ احد کی اور غزوہ خندق کی
جو ہے نا وہ زیارت کروا کے پھر بس جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ بس یہ زیارتیں ختم ہو گئی ہیں. حالانکہ مدینہ میں بہت ساری زیارتیں ہیں, اور اگر کوئی کسی کے پاس اپنی کنوینس نہیں ہے, کوئی گاڑی نہیں ہے, تو جو ہے نا وہ اگر کوئی یہاں مدینہ سے ٹیکسی بھی مل جاتی ہے. ہر ایک تقریباً مسجد نبوی کے جتنے بھی حرم کے جو گیٹ ہیں ان کے باہر اگر آپ نکلیں گے تو ہر ایک مطلب سٹاپ پہ جو ہے نا وہ ٹیکسی کھڑی ہوتی ہے. اگر آپ اس سے بھی زیادہ مطلب سستا والا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں بسیں کھڑی ہوتی ہیں جو آپ کو جو ہے نا مختلف زیارتوں پہ لے کے جاتی ہیں. میرے خیال سے 10-10 ریال لیتی ہیں ایک آدمی کا. تو وہ جو ہے نا وہ میقات میں, مسجد قباء میں, غزوہ خندق میں, غزوہ احد میں, یہ تقریباً 4 جو زیارتیں, اور حضرت سلمان فارسی کا جو باغ ہے اس میں وہاں تک لے کے جاتی ہیں اور وہ واپس لے کے آ جاتی ہیں. اور تقریباً 5 منٹ 10 منٹ ہر ایک جو ہے نا وہ جگہ پہ آپ کو جو ہے نا وہ آئی تھنک کہ ٹیکسی سے بہتر ہے کہ بسیں استعمال کیجئیں کیونکہ ان میں سواری بھی ایزیلی ہوتی ہے, لوگ کمفرٹیبل. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وقاص بھائی جو پاکستان سے ابھی مینار نظر آ رہے ہیں حرم کے الحمدللہ, تو جو لوگ پاکستان سے, کشمیر سے, جو جس بھی کنٹری سے آتے ہیں تو وہ اصل میں بیسیکلی آتے ہیں محبت میں. تو بس والا تقریباً 5 منٹ یا 10 منٹ آپ کو وہاں آپ کا ویٹ کرے گا, اس کے بعد آپ کا ویٹ نہیں کرتا ہے. تو آپ بہتر میرے خیال سے یہ ہے کہ آپ ٹیکسی وہ کریں, اور ٹیکسی کو جو کرایہ دینا ہوتا ہے وہ اب لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جی کرایہ کتنا دیا جائے, ٹیکسی والا کوئی ہمارے ساتھ کوئی فراڈ نہ کر جائے, ہم سے زیادہ پیسے نہ لے لے, کیونکہ سادہ لوگ عوام آتی ہے زیادہ تر. بالکل. تو ٹیکسی پہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ حرم سے غزوہ احد, غزوہ خندق یا مسجد قباء, ان میں اگر آپ جاتے ہیں تو تقریباً 5 سے 10 ریال آپ ٹیکسی والے کو آپ کا دینا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اگر بالفرض یہ جو آپ نے بولا ہے کہ وادی جن ہے تھوڑی سی مدینے سے ہٹ کر ہے, اگر ادھر کے لیے لوگ جائیں تو ادھر کے لیے کتنا کرایہ ہونا چاہیے؟ ادھر کے لیے آپ کو ٹیکسی جو ہے نا وہ اصل میں کچھ جگہیں ایسی ہیں مدینہ میں جہاں سے وادی جن کی یا جتنی بھی باقی زیارتیں جو ہے نا وہ روٹ کی, جیسے ہمارے کشمیر پاکستان میں جو روٹ کی گاڑی ہوتی ہے وہ جاتی ہے, اس طرح وہ بھی جاتی ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ اس چیز کو اوائڈ کریں, کہاں آپ ڈھونڈتے رہیں گے, لیکن آپ ایسا کریں کہ ٹیکسی لے لیں. یہاں سے تقریباً آپ سمجھ لیں اگر وادی جن, آپ حرم سے وادی جن جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ ٹیکسی والے کو 50 ریال دیں, 50 سے جو ہے نا وہ 70 ریال کے بیچ میں. اس کے ساتھ آپ اس کی جو آپ کی بات ہو کے جو ہے نا وہ اس سے زیادہ آپ اس کو پیسے نہ دیں, کیونکہ وہ آپ سے 100 مانگے گا, 150 مانگے گا, بولے گا مجھے وہاں سے آنا بھی ہے, یہاں سے جانا بھی ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا. لیکن ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. آپ اس کے تھوڑے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ بارگین کریں تو وہ مطلب اس میں مان جائے گا, کیونکہ ٹیکسی والوں کو ضرورت ہوتی ہے سواریوں کی. تو ابھی الحمدللہ ہم حرم کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. وقاص بھائی, عدنان بھائی, یہ ادھر مسجد رائٹ, یہاں سے رائٹ لینا ہے, یہاں سے رائٹ لینا ہے وقاص. جی جی. تو مسجد بلال کے حوالے سے یہ سامنے ہے جی مسجد بلال. الحمدللہ یہ ہمارے جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, یہ مسجد بلال ہے. اور یہ مسجد بلال بالکل جو ہے نا وہ حرم کے بالکل آپ گیٹ سے باہر نکلے نا تو روڈ کراس کریں گے تو آپ سامنے آپ کو جو ہے نا وہ بلال مسجد نظر آئے گی. یہ بلال مسجد ہے. بیسیکلی وقاص بھائی جب یہ ترکیوں کی حکومت ختم ہوئی تھی نا یہاں سے سعودی عرب سے, تو ان ترکیوں نے یہ کام کیا تھا کہ جتنے بھی صحابہ کرام کی جو نشانی تھی نا وہاں پہ انہوں نے مسجدیں بنا دی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب حضرت بلال کی مسجد تھی, پھر جہاں جہاں جو واقعات ہوئے تھے اس میں جو ہے نا وہ انہوں نے مسجد بنا دی تھی. تو اب یہ حضرت بلال کی جو مسجد ہے, ابھی ایک اور مسجد ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ بارش کے لیے دعا کی تھی. اچھا. وہ بالکل گیٹ نمبر 9 اور 10 کے, جیسے ہی آپ 9 اور 10 سے باہر نکلیں گے حرم کے گیٹ کے تو سامنے وہ آپ کو 2-3 مسجدیں جو ہے نا وہ آپ کو ایسے ہی نظر آ جائیں گی. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو اگلا ویڈیو ادھر واپس ہمارا جو اگلا جو ہے نا وہ ویڈیو بنے گی وہ انشاءاللہ حرم کی بنے گی. تو تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے دل تھام کے رکھیں, کیونکہ الحمدللہ مسجد نبوی جو ہے نا وہ بالکل قریب ہونا شروع ہو گئی ہے. اور درود شریف پڑھتے رہیے. جیسے ہی آپ جو ہے نا وہ مسجد نبوی کے مینار دیکھیں تو آپ درود پڑھیے. الحمدللہ جی یہ مینار نظر آ رہے ہیں بالکل جو ہے نا وہ ایک مینار, بلکہ 2 مینار, نمبر گیٹ ہے, 2 مینار یہ 365 365 نمبر گیٹ ہے جہاں سے ہم انٹر کریں گے. اور الحمدللہ مسجد نبوی کے جو مینار ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ہمارے بھائی صفائی والے مدینہ کو جو صاف رکھتے ہیں
اور 365 جو گیٹ نمبر ہے اس کے بالکل رائٹ پہ جو ہے نا وہ جنت البقیع بھی ہے. اور یہ بلڈنگز وغیرہ تو بن رہی ہیں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یہ والی بلڈنگ وقاص بھائی ہمارے ہوتے ہوئے یہاں بنی ہے. مطلب اتنی جلدی کنسٹرکشن ہو گئی ہے. تقریباً 6 مہینے پہلے یہ شروع ہوئی تھی اور ابھی جو ہے وہ تقریباً آخری مراحل میں ہے. تو الحمدللہ مینار جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو گئے. معافی چاہیں گے ہم تھوڑا آہستہ بولیں گے کیونکہ ساتھ میں لوگ بھی ہیں. تو ابھی بالکل ہم جو ہے نا وہ مسجد نبوی کے 365 نمبر گیٹ کے بالکل جو ہے نا وہ قریب پہنچنے والے ہیں. بس یہ والی روڈ کراس کریں گے تو ہم جو ہے نا وہ مسجد نبوی کے جو ایریا ہے اس میں داخل ہو جائیں گے. یہ جو آپ کو باؤنڈری نظر آ رہی ہے بالکل رائٹ سائڈ پہ یہ جنت البقیع جو قبرستان ہے. یہاں پہ تقریباً جو ہے نا وہ 10,000 صحابہ کرام کی جو ہے نا وہ قبریں ہیں. یہ جنت البقیع ہے اور اس میں بڑے بڑے جو ہے نا وہ جید صحابہ کی جو ہے نا وہ قبریں بھی ہیں. اور یہاں پہ آج کل میرے خیال سے انٹر نہیں ہونے دیتے ہیں. بس آپ جو ہے نا وہ کسی جنازے کے ساتھ جو جنازہ وغیرہ ہوتا ہے تو نار نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے, جنازے کی بھی نماز ہوتی ہے ساتھ, اس کے ساتھ آپ انٹر ہو سکتے ہیں. ویسے میرے خیال سے عصر کے بعد یہ کھلتا ہے کیونکہ میں کافی عرصہ ہو گیا یہاں پہ اندر داخل نہیں ہوں. یہاں آنا جانا تو لگا رہتا ہے لیکن داخل نہیں ہوں. تو ابھی بس یہ والا گیٹ ہے جی 365. اگر آپ مسجد بلال کی طرف سے آئیں گے تو بلال مسجد کی طرف سے اگر آپ آئیں گے تو 365. اس کے بالکل اپوزٹ میں 20 نمبر گیٹ ہے جو بنگالی مارکیٹ کے نام سے جو ہے نا وہ فیمس ہے کہ جی بنگالی مارکیٹ والا گیٹ ہے. اور اس طرف ہماری جو ہے نا وہ لیفٹ سائڈ پہ گیٹ نمبر 9 اور 10 ہیں جس کے سامنے وہ مسجد میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ بارش کے لیے دعا کی تھی. تو الحمدللہ مسجد نبوی میں پہنچ گئے ہیں جی. اور ماشاءاللہ کافی رش ہے لوگوں کا, برکتیں اور رحمتیں سمیٹتے ہوئے. کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی عشاء کی نماز کے لیے جا رہا ہے, کوئی فیملی لے کے جا رہا ہے, کوئی کھانے کے لیے جا رہا ہے, کوئی کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو الحمدللہ یہ سامنے آپ جو ہے نا وہ سبز گنبد بھی دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد. مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ, کہیں فلپائن سے, انڈونیشیا سے, پاکستان, کشمیر. تو آپ سب سے جو ہے نا وہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دیکھنے والے کو جو ہے نا وہ یہاں آنے کی جو ہے نا وہ سعادت نصیب کرے. اور ہمارے لیے دعا کریں. آپ کو اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے. انشاءاللہ آپ عشاء کی تھوڑی دیر میں نماز ہو جائے گی تو ہمیں اجازت دیجیے. وقاص بھائی خدا حافظ پھر کر دیجیے. اوکے جی, اللہ حافظ. ہم تھوڑا عشاء کی نماز کے یہ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کہ کتنی تعداد میں لوگ یہاں پہ آتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی تعداد بھی آپ بتا دیں مدینہ منورہ میں ایک وقت میں کتنے نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں. ایگزیکٹ اس کا نمبر تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ایک وقت میں بہت لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ بہت جو ہے نا وہ بڑا علاقہ ہے, بہت بڑا علاقہ ہے. یہ تو سب گنبد کے الحمدللہ بھی کے سامنے کا علاقہ ہے. اور اس کے بیک سائڈ پہ اندر یہ تو پوری مسجد ہے, پھر بیک سائڈ پہ سارا جو ہے نا وہ بیک سائڈ پہ بھی جگہ ہے, پھر یہ فرنٹ سائڈ پہ بھی جگہ ہے. تو وقاص بھائی الحمدللہ ابھی عشاء کی اذان شروع ہو جائے گی تو اپنے ویور سے اجازت مانگ لیں. انشاءاللہ پھر ہم اپنے اگلے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ. أشهد أن محمدا
حي على